موٹی چادر مبارک وجود پہ اوڑھی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سرکار نے کچھ اٹھایا ہوا ہے۔ گفتگو جب مکمل ہوئی تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اس چادر میں کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے چادر کے دونوں پلڑے ہٹائے تو سینہ مبارک کی ایک طرف امام حسن تھے اور دوسری طرف امام حسین تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اسامہ سے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور پھر نگاہ آسمان کی طرف کی اور یوں اللہ کے دربار میں عرض گزار ہوئے مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ ان دو حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے ان قدیموں کی محبت کو لازم قرار دیا اور پھر اس محبت پر حضور نے انعام بھی فرما دیا کہ جو ان سے محبت کرے رب ان سے محبت فرمائے۔ اور آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں تو کیجئے کہ وہ بندہ کتنا بختور ہے جو رب کے پیاروں میں شامل ہو جائے، اور رب کے پیاروں میں شامل ہونے کے لیے یہ ایک حسین طریقہ ہے کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت سینوں کے اندر جاں گزین ہو جائے۔ محبت کرنے والے میں محبت کی واضح نشانیاں ہوتی ہیں۔ بندے کو بخار چڑھا ہونا تو اس کا وجود گرم ہوتا ہے، شوگر ہو جائے تو جسم جھڑ جاتا ہے، خدا نہ خواستہ یرقان ہو تو آنکھیں اور وجود پیلا ہو جاتا ہے۔ عشق بھی تو ایک مرض ہے، اگر یہ کسی کو لگ جائے تو نشانی تو نظر آنی چاہیے کہ اس کو محبت کا مرض لگ گیا ہے، اس کو محبت کا درد لگ گیا ہے۔ تو محبت کرنے والے کی نشانی بھی ہوتی ہے، جس طرح باقی امراض کی نشانیاں ہیں، محبوں کی بھی نشانیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے نا بات بات میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ آنے بانے دے نال، اور میاں محمد بخش رحمت نے کہا کہ جو کوئی جس کا عاشق ہوئے اس سے دی گل کرتا۔ تو یہ محبین کی ایک بات ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں، اللہ محبت کرے اس سے جو حسین سے محبت کرے، اور حسین اسباط میں سے سبط ہے، اسباط میں سے یعنی شہزادوں میں سے ایک شہزادہ، بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے۔ اچھا حدیث ایک ہے اور نام حضور 4 بار لے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کسی کو برکت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی ساری بات ایک مرتبہ نام حسین لے کر ہو سکتی تھی، پر سرکار نے 4 بار نام کیوں لیا؟ فرمایا اسی لیے کہ حضور کو اپنے اس لاڈلے سے محبت بڑھی ہے، اور یہ محبت کی لذت میں اتنی بار حضور نے ان کا نام لیا ہے۔ تو جب جس کریم کی ذات سے جڑنے کی وجہ سے مقام حسین ہے، ان کو ان سے اتنا پیار ہے تو غلاموں کو کتنا پیار ہونا چاہیے۔ تو بہرحال محب کے اندر نشانیاں ہوتی ہیں محب کی، اور وہ ایک تو ذکر ہے اور دوسرا وہ محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے۔ سیرت امام علی مقام یہ از حد ضروری ہے آج کے دور کے لیے۔ معاشرے میں جتنا یہ ظلم اور جور و جفا ہے اور جس قسم کا طوفان بدتمیزی اور جتنے بھی اضطراب اور بے قراریوں کے سامان ہیں، اس کا حل اور علاج حضرت امام کی مبارک سیرت میں موجود ہے۔ سیرت کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ حضرت امام علی مقام علی جدہ کریم علیہ السلام سواری پر تشریف فرما جا رہے تھے کہ راستے میں گنوار، ہماری بولی میں کہتے کمی، بالکل مفلوق اور غریب الحال لوگ بیٹھے، وہ اپنا ان کا ڈنر ٹائم تھا، کوئی سوکھی سی روٹی بیٹھے کھا رہے فرش پر۔ تو حضرت امام کی سواری گزری نا تو سارے کھڑے ہو گئے، سارے کھڑے ہو گئے، تعظیم میں سلام پیش کیا۔ کریم نے بھی ان کے لیے سواری کو روک دیا۔
سبحان اللہ، یہ ہے کریموں کی ہدایت طیبہ۔ آپ نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا۔ اب اس کو شوخی طبع کہیے یا دامن پہ مچلنا کہیے کہ ان میں سے ایک بندے نے حضرت امام سے عرض کر دی، اور یہ جملہ میں پنجابی میں کہنے لگا ہوں کہ حضور مہربانی کرو کو 2 برکیاں ساڑھے نال بھی لا دو۔ نہ کوئی مرغن غذائیں، نہ کوئی اعلیٰ درجے کا ڈنر سیٹ، نہ کوئی زمین پر کوئی قالین اور کوئی اعلیٰ درجے کا مصلی اور کارپیٹ، اور دعوت کن کو دے رہا ہے؟ جنتی جوانوں کے سردار۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو جھٹکا نہیں اور جھٹکا نہیں، کیونکہ نواسے کن کے ہیں جن کو رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب سوالی تیری چوکھٹ پہ آ جائے تو جھڑکنا مت۔ تو وہی طبیعت تو خیر حضرت امام کی طبیعت میں ہے۔ تو اب حضرت امام عرش مقام سواری سے اترتے ہیں، اور اترتے اترتے آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ کرے علماء تو ماشاءاللہ خود واعظ کرنے والے اور قرآن و حدیث کے نکات کو بیان کرنے والے ہیں۔ آپ ذرا میرے کلاس فیلو بن جاؤ اور ذرا لطف پاؤ کہ امام نے آیت کون سی پڑھی۔ وہ فقراء دعوت دے رہے ہیں، حضرت امام سواری سے اتر رہے ہیں، اور اترتے اترتے آیت پڑھی اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، یہ بہت بڑا سبق ہے، یہ بہت بڑا اشارہ ہے کہ اونچ نیچ کے فرق کو مٹاؤ۔ یہی سبق سید العالمین علیہ السلام نے اپنے آخری خطبہ حج میں ارشاد فرمایا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، باوجہ رنگ و زباں کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اللہ کے دربار میں عزت والا وہی ہے جو تقوی والا ہے، جو تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے۔ تو اونچ نیچ کا فرق مٹنا چاہیے۔ حضرت امام کریم ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے، دلجوئی کے لیے 1-2 نوالے لیے، اور اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ میں نے تو تمہاری دعوت قبول کر لی ہے، اب تم میری دعوت قبول کرو۔ اچھا یہ سٹائل نہیں ہو کمیوں ہو منگتے ہو فقیرو، میں کہ توڑ کے شانکاری کیتا آؤ اور تانوں دکھائیے کہ کھانا کینچ کوائی ہے، یہ تو نہیں کہا۔ کیا لج پالی ہے، کیا حوصلہ افزائی ہے، اور کیا غریبی کا بھرم رکھنا ہے کہ فرماتے ہیں اب تم میری دعوت قبول کرو۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے مقدر، ہمارے نصیب، ہم تو حاضر ہیں۔ اب حضرت امام عرش مقام آستانہ مبارک پہ تشریف لے گئے، اور آپ نے جا کر اپنی زوجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کتنی محبت کرتی ہو؟ آپ کی زوجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میرا ماں باپ آپ پہ قربان، سارا کچھ ہی آپ کے قدموں پہ نچھاور ہے، لیکن آپ نے آج سے پہلے کبھی ایسا سوال نہیں پوچھا، آج اس سوال میں راز کیا ہے؟ تو حضرت امام پاک نے فرمایا میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا ہے کہ تم نے جو میرے لیے آج اسپیشلی کھانا تیار کیا ہے نا، وہی کھانا میرے مہمان آ رہے ہیں، وہی کھانا ان کو دینا ہے۔ عرض کی حضور جو آپ کا حکم، وہ اسپیشلی کھانا جو حضرت امام کریم کے لیے آپ کی زوجہ پاک نے شوق سے بنایا، وہ کھانا ان کے لیے دسترخوان پہ رکھا گیا۔ جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو حضرت امام نے سب کو ایک ایک جبہ پہنایا، اور جو خوشبو آپ کی زوجہ پاک نے آپ کو لگانے کے لیے رکھی تھی، اس نے وہ آپ نے ان سے خوشبو لی اور سب کے وجود پہ خوشبو لگائی، گویا کہ سخی امام کی چوکھٹ سے فقراء پیٹ کو بھر کے بھی جا رہے ہیں اور تن کو ڈھانپ کر بھی جا رہے ہیں۔ یہ سبق جو ہے کہ اپنی فیورٹ چیز کو دوسرے ضرورت مند کو رب کے لیے دے دینا، یہ عمل ہے حضرت امام کا، اور یہی چیز عرشوں کے مالک نے قرآن میں بیان کی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں سے کوئی ہرگز اس وقت تک اپنی بھلائی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، قربان نہ کر دے۔ ایک یہ سبق ہے۔ اب ایک قدم مزید آگے بڑھیے۔ حضرت امام علی مرتبہ سید الشہداء
رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 محرم 61 ہجری جمعۃ المبارک کے دن خطبہ ارشاد فرمایا میدان کربلا میں، لوگوں جلدی نہ کرو مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، بطول پاک جو رسول اقدس کی شہزادی ہے، میں ان کا بیٹا ہوں۔ لوگوں اب یہ سبق آ رہا ہے جی سیرت، لوگوں میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کمزور آواز آئی ہے، ہم آپ کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں۔ لوگوں میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی جھوٹ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ حضرت امام کی ظاہری حیات کا آخری دن ہے 10 محرم 61 ہجری کا، اور آخری دن کے بھی آخری لمحات ہیں، اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ آج کا دن آ گیا ہے میری زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ آپ اس کو پتہ نہیں کرامت نہیں سمجھتے، یہ کیا نہیں سمجھتے، چڑیاں مارو تو آپ بھی سبحان اللہ جلدی کہتے ہیں، اس پر بھی کہنے کا جگرا بناؤ نا۔ لوگوں میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہاں میں آپ کو ایک ایمان افروز روایت اس کے ساتھ ایڈ کروں، خاتم الوفا سیوطی شافعی علیہ رحمت نے خصائص کبریٰ کے اندر لکھا کہ ایک مدینہ پاک میں بی بی تھی، ان کی زبان پر فوش باتیں بھی آ جاتی تھی، جیسے گالی گلوچ ہوتا ہے، سخت زبانی ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام خشک بھنا ہوا گوشت تناول فرما رہے تھے، تو وہ بی بی قریب سے گزری تو رک گئی اور سرکار سے کہنے لگی کہ مجھے بھی دیں، تو کریم کے ہاتھ میں جو نوالا تھا نا حضور نے اس کو عطا کر دیا۔ اس نے کہا میں نے یہ نہیں لینا، میں نے جو آپ کے منہ مبارک میں ہے نا وہ لینا۔ جانے عالم علیہ السلام نے اپنے دانے پاک والا نوالا اس کو عطا کر دیا، اس نے کھا لیا۔ راوی کہتے ہیں جب اس نے حضور کا وہ تبرک کھا لیا نا، اس دن کے بعد کبھی اس کی زبان پر فحش بات نہیں آئی، اس کی زبان ستھری ہو گئی۔ اب اگر آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں تو ایک بار نہیں خدا جانے کتنی بار نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان شہزادوں کے منہ میں عطا کی۔ امام حسن نے بھی اپنے نانا کی زبان کو چوسا ہے، امام حسین نے بھی اپنے نانا کی زبان اقدس کو چوسا ہے، تو جو منہ کا نوالا لے لے اس کی زبان اتنی ستھری ہو جاتی ہے۔ تو دنوں میں زبانیں تکبیر